بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یعنی دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ عزیز سامعین، آج ہم جانیں گے کہ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے، مومن کے لیے دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ایک عجیب و غریب حقیقت بیان فرمائی ہے۔ ہم لوگ جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی چکر میں سارا وقت صرف کر رہے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ دنیا کما لیں اور کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کریں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس بارش کے نتیجے میں خشک پڑی ہوئی زمین پر سبزہ اگ آیا اور کھیت ہرے بھرے ہو گئے، جو کسانوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ لیکن کچھ وقت کے بعد وہی سبز کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، اور زرد پڑ جانے کے بعد وہ کھیتی آخر میں بھوسا بن جاتی ہے اور وہ بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ یہی حال اس دنیا کی زندگی کا ہے۔ یہاں کی ہر چیز شروع میں بڑی خوشنما نظر آتی ہے، کھیل بھی اچھا لگتا ہے، زینت بھی اچھی لگتی ہے، فخر بھی اچھا لگتا ہے، مال و دولت بھی اچھا لگتا ہے۔ لیکن آخرت میں جب آپ اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو یہ سب کچھ بھوسا نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن کریم ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ دنیا میں رہو مگر اس دنیا کی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ دنیا بہت بے حقیقت چیز ہے۔ البتہ اس دنیا کو ضرورت کے تحت ضرور استعمال کریں، لیکن اس سے دل نہ لگائیں، اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ چنانچہ دنیا کی حیثیت اور حقیقت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر وہ انگلی نکال لے، یعنی اس انگلی پر جتنا پانی لگا ہوا ہوگا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتنی ہی حیثیت ہے۔ تو یہ ہے اصل اس دنیا کی حقیقت۔ اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ مومن کے لیے یہ دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب یہ کہ کافر کو وقتی طور پر آزادی حاصل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ اس دنیا میں کرتا ہے، حرام حلال تمام کام وہ کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اسے جہنم ملے گی۔ اور مومن کے لیے قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا میں آزادی نہیں ہے، اس کے اوپر چند پابندیاں ہیں۔ مومن کو ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں، اور یہی بندش اور پابندی قید خانہ ہے۔ اور مرنے کے بعد مومن کے لیے اس کے عمل کے اعتبار سے کامیابی نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی تم دنیا میں ایک اجنبی یا راستے کے راہی اور مسافر کی طرح رہو۔ یعنی جس طرح مسافر سفر کے دوران اگر کہیں کسی منزل پر ٹھہرا ہوتا ہے تو یہ خیال نہیں کرتا کہ یہی اس کی منزل ہے، بلکہ اسے اپنا مقصد یاد رہتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح مومن بھی یہ یاد رکھے کہ یہ دنیا سفر کی ایک منزل ہے، اور مومن کو کبھی یہ حقیقت نہیں بھولنا چاہیے کہ اسے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، خدا جانے کہ اصلی وطن کی طرف روانگی کا وقت کب آ جائے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور آخری ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔
اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ قبر میں 3 چیزیں جاتی ہیں: اس کے اہل یعنی گھر والے، مال اور اس کا عمل۔ 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے پاس باقی رہتی ہے۔ تو اس کے گھر والے اور اس کا مال لوٹ آتا ہے اور اس کا عمل باقی بچتا ہے۔ عزیز سامعین، ان احادیث سے دراصل یہ بتانا مقصد ہے کہ اس دنیا میں ضرور رہیں، لیکن اس کی حقیقت سمجھ کر رہیں۔ اس کو اپنے سوچ اور خیالات پر حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا راستے کی ایک منزل ہے، جیسے تیسے گزر جائے، لیکن اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ ہمیں دنیا اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمارے آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بن جائے اور جنت کے اعلیٰ درجے کو پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی بن جائے۔ آخر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کا خاتمہ کرے۔ آمین۔